أعوذ بك من همزة الشياطين بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اے امن مہیا کرنے والو، اللہ کی گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوا کرو، کیونکہ اللہ کی گواہی دینا ہی متقی اور پرہیزگاروں کا کام ہے۔ اور کسی دشمن کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، کیونکہ دشمنوں سے بھی انصاف کرنا ضروری ہے، اور یہی اس کتاب کا سچا وعدہ ہے اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 ہے، یعنی 5/8۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ پچھلی آیت نمبر 7 میں کہا کہ اے ایمان والو، وہ وعدہ بھی یاد کرو، وہ میثاق بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں یہ میثاق دیا اور یہ کتاب دی کہ میری آیات کی پیروی کرنی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے اور اس کے مطابق ہی دنیا میں رہ کر کامیابیاں حاصل کرنی ہے اور اس کی گواہی اور شہادت دینی ہے۔ شہید کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی پاسداری کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو وہ عہد نامہ جو ہمیں دیا قرآن کی صورت میں، جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ قیامت تک لا ریب اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر بتا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ارشد قرآن کا یوٹیوب چینل، اسے سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بھی اللہ کی گواہی دینا ہے، اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا فی سبیل اللہ بنیادوں پر کام کیا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے ان اجری الی رب العالمین، اللہ کہتا ہے کہ ساتھ دو ان لوگوں کا جو تم سے اس کا اجر نہیں مانگتے۔ ہم بلا اجر بلا معاوضہ یہ کام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ آئیے اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ تو اس آیت میں بار بار شہادت کا ذکر ہے۔ شہید اور شہادت یہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دینی ہے، اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کام ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت 183 میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور جیسے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں کہا کہ تم صلاۃ پر اور صوم پر قائم ہو جاؤ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ متقی اور پرہیزگار کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جو اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب کی پیروی کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ تو شہادت بہت اہم مسئلہ ہے ان 3 آیات میں۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے شہید وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کر کے، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہونے کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ تو جب بھی کسی سے دشمنی ہو جائے، یعنی دوستی کے ساتھ تو ایک دوسرے سے محبت پیار ہوتا ہی ہے، لیکن جب دشمنی، اناد، غصہ، انانیت، تکبر آ جائے، اور اس دوران انسان کو اس غصے کے دوران انصاف نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس پار ماندہ نہ کرے کہ جس طرح تمہیں انہوں نے نکالا اس طرح تم ان کو نکالو، جس طرح تمہیں انہوں نے دکھ تک تکلیف دی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ فتح مکہ پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہاں کوئی جنگ جدل نہیں ہوا، بغیر ہتھیار اٹھائے مکہ فتح ہو گیا، اور وہاں پہ اس آیت پر عمل کیا گیا کہ دشمن کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر ہتھیار اٹھاؤ۔ تو یہ ہے دین اسلام کا اصل مشن، کہ ہتھیار اٹھائے بغیر ذہنوں کو، دلوں کو اور علاقے کو فتح نہیں کرنا، بلکہ انسانوں کو فتح کرنا ہے، لوگوں کو شعور دینا ہے اس کتاب کا، اس کتاب کے مطابق پیروی کر کے، اس کتاب کی شہادت دے کر آگے چلے۔ اگلی آیت میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو ان ہماری آیات کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اور جو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جو اسے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، اس کے مطابق دوسری چیزیں لے آتے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انہوں نے جہنم والا راستہ اختیار کر لیا ہے۔
اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا ہی جہنمی راستہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب